ایک گھنے جنگل میں ایک درخت پر ایک عقل مند الو رہتا تھا جس کو مشورے دینے کا بہت شوق تھا۔ اس کو تنہا رہنا پسند تھا۔ اسی پیڑ کے نیچے ایک بکری رہتی تھی اپنے گھر میں۔ بکری بہت ہی سیدھی سادی اور نیک دل تھی۔ اس کے پاس جو بھی آتا وہ اس کو کھانے کے لیے دے دیتی۔ ایک دن اس کے پاس ریبٹ آتا ہے، اس سے کھانا مانگتا ہے اور اس کو وہ دے دیتی ہے۔ کچھ دن گزرتے ہیں، بکری کے پاس ایک مرغی آتی ہے۔ مرغی بہت ہی چالاک تھی، اس سے اپنا کام خوب منوانا آتا تھا۔ مرغی بکری سے کہتی ہے، بکری بہن، میں نے سنا ہے تمہارے پاس بہت سے پھل اور سبزیاں ہیں، کیا تم مجھے کچھ دے سکتی ہو؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ بکری بہت ہی دیالو اور معصوم ہوتی ہے، وہ کہتی ہے، کیوں نہیں بہن، لے جاؤ۔ وہ اس کو اٹھا کر بہت سے پھل دے دیتی ہے۔ مرغی خوش ہو جاتی ہے اور وہاں سے چل پڑتی ہے۔ اگلے دن پھر مرغی آتی ہے اور آ کر کہتی ہے، بکری بہن، تم نے جو مجھے پھل دیے تھے وہ بہت ہی لذیذ تھے، مجھے آج بہت بھوک لگی ہے، کیا تم مجھے کچھ پھل اور سبزیاں دے سکتی ہو؟ بکری معصوم اس کو کہتی ہے، یہ لو میری بہن، تم کھاؤ۔ ایسے ہی دن گزرتے ہیں، مرغی آتی ہے اور اس سے پھل اور سبزیاں لے کر چلی جاتی ہے۔ اوپر بیٹھا میری درخت پہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میری کو سمجھ آ جاتی ہے کہ سبھی بکری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ کچھ دنوں بعد بکری کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا کھانے کو۔ بکری کو بہت مایوسی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے پاس ابھی کھانے کو کچھ بھی نہیں بچا، اب میں کیا کروں؟ اوپر بیٹھا میری بکری کے پاس آتا ہے اور آ کر اس کو سمجھاتا ہے، بکری بہن، تم بہت ہی دیالو ہو اور معصوم ہو، نیکی کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تم سب کچھ بانٹ دو گی تو تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گی بہن۔ بکری نے کہا، میں کسی کو انکار نہیں کر سکتی میری بھائی۔ میری مسکرایا اور کہا، دوسروں کو نیکی کرنا اچھا ہے لیکن خود کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ بکری بہن، اب ہم ایک چال چلیں گے، دیکھتے ہیں کون تم سے کتنا مخلص ہے۔ اگلے دن پھر مرغی آتی ہے کچھ نہ کچھ لینے کو۔ مرغی آ کر کہتی ہے، بکری بہن، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کچھ دو۔ بکری کہتی ہے، مرغی بہن، مجھے میری بھائی نے کہا ہے اب جو کچھ بھی لینے آئے گا اس سے پہلے سوالوں کے جواب دینے ہوں گے۔ مرغی مسکرائی اور کہا، اوہ بکری بہن، کیا مذاق کرتی ہو؟ میں کیا سکول میں بیٹھی ہوں جو تمہارے سوالوں کے جواب دوں؟ اچھا پوچھو، کیا سوال ہیں؟ اوپر سے میری اترتا ہے اور مرغی کے پاس آتا ہے۔ میری مرغی کو کہتا ہے، آج تمہیں سکھانا ہوگا دوستی اور فائدہ اٹھانے میں کیا فرق ہے۔ وہ مرغی سے چند سوال پوچھتا ہے، کیا تم آتی ہو تو اس کی خیریت معلوم کرتی ہو؟ اور کیا تم نے کبھی بکری کو کچھ دیا ہے؟ اور کیا تم صرف اپنا فائدہ دیکھتی ہو؟ مرغی بہت شرمندہ ہوئی اور شرم سے نگاہیں جھکا لی۔ مرغی نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو میری بھائی، میں نے آج تک بس بکری سے لیا ہے، اس کو دیا کچھ بھی نہیں۔ مرغی بہت شرمندہ تھی اور اس نے کہا، بکری بہن، میں آئندہ سے اپنی دوستی نبھاؤں گی، لینا ہے تو دینا بھی ہے، ہم اب پکے دوست بن کے رہیں گے۔ اس سے تینوں میں دوستی ہو گئی اور وہ مل جل کر رہنے لگے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے دوستو، نیکی کرنا اچھا عمل ہے لیکن ہر رشتے میں توازن بھی ضروری ہے۔ اپنی بھلائی کے ساتھ عقل بھی استعمال کریں تاکہ آپ کی نرمی کا کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکے۔ تو دوستو، کیسی لگی آج کی کہانی؟ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔
اگر پسند آئی ہے تو ایک چھوٹا سا کمنٹ، لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں۔